الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے رکھنا دوسرے شہروں میں 70 ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے بہتر ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے رکھنا دیگر شہروں میں 70 ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے بھی بہتر ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان حدیث نمبر 3852 میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے مدینہ میں رکھنے کا ثواب دیگر شہروں میں رکھنے سے 1000 گنا بہتر ہے، اور نماز جمعہ مدینہ منورہ میں ادا کرنا دیگر جگہوں میں ادا کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ امام بہقی اسے روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کی سند سرے سے ضعیف ہے۔ امام طبرانی نے اسے الکبیر حدیث نمبر 1144 میں بلال بن حارث سے روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ باطل ہے اور سند اندھیر نگری ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473، اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے العلل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 میں قاسم بن عبداللہ عن کثیر ابن عبداللہ ابن عمر ابن عوف عن نافع عن ابن عمر کی سند سے مرفوعاً بیان کیا ہے، جبکہ قاسم بن عبداللہ کو امام احمد اور ابن معین نے کذاب قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں جھوٹے سرغنوں میں سے ایک ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 831 میں نقل کر کے کہا ہے یہ روایت باطل ہے، جبکہ یہ حدیث کہ مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے رکھنا دیگر علاقوں میں 70 ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے بہتر ہے، ہمیں ان الفاظ کے ساتھ کہیں نہیں ملی، تاہم اسے شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ نے شرح الاربعین النوویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79 میں نقل کرتے ہوئے کہا ایک ضعیف روایت جو کہ اعذب الموارد میں موجود ہے، پھر انہوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 3117 میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مکہ میں ماہ رمضان پائے اور وہیں پر روزے رکھے اور جتنا اس سے ہو سکے رات کو قیام کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے مکہ کے علاوہ دیگر شہروں کے 1,00,000 رمضانوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے پر مجاہد کو سوار کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور ہر روز ایک نیکی اور ہر رات ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ ضعیف ابن ماجہ میں کہتے ہیں یہ روایت من گڑت ہے۔ دوم، اس سے قبل سوال نمبر 38213 کے جواب میں گزر چکا ہے کہ کسی جگہ اور وقت کی فضیلت کے باعث وہاں کی گئی نیکی یا بدی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی گزر چکا ہے کہ نیکیوں میں ہونے والا اضافہ مقدار اور معیار دونوں انداز سے ہوتا ہے، جبکہ بدی میں ہونے والا اضافہ صرف معیار یعنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس لیے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں روزے رکھنے کا مقام و مرتبہ دیگر جگہوں پر روزے رکھنے سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہیں معزز ترین ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان جگہوں میں روزہ رکھنا دیگر جگہوں میں روزہ رکھنے سے 70 یا 1000 یا اس سے کم و بیش گنا زیادہ ہے، کیونکہ کسی جگہ پر ثواب کے کم یا زیادہ ہونے کی حد بندی کرنے کے لیے صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے شرعی دلائل موجود ہیں جس میں کسی زمان یا مکان میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت زیادہ ہو جانے کا بیان ہے۔ زمان کی مثال رمضان المبارک اور عشرہ ذی الحجہ ہے، اسی طرح مکان کی مثال حرمین الشریفین ہے، چنانچہ مکہ اور مدینہ میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بھی بہتر ہے، جبکہ مسجد الحرام میں ایک نماز میری اس مسجد کی 100 نمازوں سے بہتر ہے۔ اسے احمد اور ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دیگر نیک اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی حد بندی بیان نہیں کی گئی۔ حد بندی صرف نماز کے اجر سے متعلق ہے،
چنانچہ دیگر عبادات مثلا روزہ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ وغیرہ کے بارے میں مجھے کسی ثابت شدہ نص اور دلیل کا علم نہیں ہے جس میں ان کے ثواب کی حد بندی بھی بیان کی گئی ہو۔ چنانچہ اجمالی طور پر اجر و ثواب کے زیادہ ہونے کے دلائل ہیں، معین مقدار کا ذکر نہیں ملتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی نیک کام کرنے کے اجر و ثواب کا اضافہ ایک توقیفی امر ہے جس کے لیے دلیل چاہیے، یہاں قیاس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی دلیل مل جائے جس میں دیگر عبادات کے اجر و ثواب کی حد بندی ہو تو اس پر عمل ممکن ہے، تاہم یہ بات بھی یقینی ہے کہ کسی فضیلت والی جگہ یا وقت میں نیکی کرنے پر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کا کہنا ہے کہ فضیلت والے مکان و زمان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن معین مقدار میں اجر زیادہ ہونے کی بات کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 514۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 233436۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔